السلام علیکم۔ ہارر سٹوریز ود طیب میں آپ سب کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایسی سٹوری لایا ہوں، گارنٹیڈ آپ لوگوں کو ڈر لگے گا، اس لیے دل تھام کے پوری سنیے گا۔ اور جن لوگوں کو ڈر لگتا ہے ان سے گزارش ہے وہ یہ سٹوری ابھی سکپ کر دیں۔ چلتے ہیں آج کی خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت قریبی دوست نے سنایا تھا، یہ ان کی آپ بیتی ہے۔ تو چلتے ہیں ان کی آپ بیتی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم طیب۔ یہ واقعہ 2007 کا ہے۔ اگر اس سے پہلے تھوڑا پیچھے لے کے چلوں تو 2004 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے ہم سب دادا کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ خاندان بڑا ہوتا چلا گیا، چاچا کی فیملی، تایا کی فیملی۔ اب وہ گھر چھوٹا پڑنے لگ گیا تو ہم کماڑی کے علاقے میں چھوٹا سا گھر دیکھ کے وہاں شفٹ ہو گئے۔ وہ گھر ہمیں اس ٹائم کافی مناسب کرائے میں ملا تھا، کیونکہ والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد ہمارے حالات اس طرح نہیں تھے۔ ہم کافی مشکلات میں گزارا کر رہے تھے۔ میں آؤٹ ڈور جاب کرتا تھا۔ میں صبح جاتا اور رات کو گھر آتا۔ میرا دوسرا بھائی وہ بھی شفٹوں میں ڈیوٹی کرتا تھا، تو وہ بھی اکثر رات میں گھر نہیں ہوتا تھا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی، میری والدہ اور میں ہی بس رات میں گھر ہوا کرتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب ہم نے وہ گھر شفٹ کیا، شروع میں تو ہمارے ساتھ کچھ بھی ایسا معاملات نہیں ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ اس گھر میں کچھ عجیب پرسرار معاملات ہونا شروع ہو گئے۔ اب میں آپ کو اس گھر کا بتاتا چلوں کہ اس گھر کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ وہ ایک منزلہ گھر تھا۔ اس گھر کی بہت بری حالت تھی۔ وہ دیکھنے میں ہی اتنا ہانٹڈ نظر آتا تھا۔ اس کا ایک فلور تھا، نیچے والے فلور میں ہم رہتے تھے اور ٹاپ فلور میں ایک کمرہ تھا جس کے ساتھ کچن واش روم بنا ہوا تھا۔ یعنی اوپر ایک چھوٹی فیملی یا میاں بیوی کی رہنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی مالک مکان نے، لیکن اوپر والے فلور پہ بھی کوئی نہیں رہتا تھا اور نیچے والے فلور میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے تھے۔ طیب اس گھر کی حالت اتنی خراب تھی کہ جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی یہاں رہا ہی نہیں ہے کافی سالوں سے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ وہ گھر کی باؤنڈری بیک سائڈ سے قبرستان سے ملتی تھی۔ وہ قبرستان بھی بہت زیادہ پرانا تھا، اتنا پرانا کہ ان قبروں میں سالوں کوئی شخص بھی نہیں آتا تھا۔ بہت ساری قبریں تو زمین کے برابر پلین ہو چکی تھیں۔ اب ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ وہ مکان قبرستان کے سائڈ پہ بنا ہوا یا قبروں کے اوپر بنا ہوا تھا۔ خیر وہ گھر ہمیں بہت مشکل سے ملا تھا، اور جب ہم نے گھر آ کے کھولا تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اس گھر میں کافی ٹائم سے دیکھنے بھی نہیں آیا۔ بہرحال وہ ہمیں اس وقت بہت مناسب کرائے پر ملا تھا۔ ہم نے گھر کھولا، اس کی صفائی کی اور اسے رہنے کے قابل بنایا۔ کچھ دن تو بہت اچھے گزرے، لیکن آہستہ آہستہ اس گھر میں ہمارے ساتھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئیں۔ طیب میں آؤٹ ڈور کا کام کرتا تھا۔ پورا دن دھوپ میں بائک پہ پورا کراچی گھومتا، صبح گھر سے نکلتا اور واپسی آتے تھے رات ہو جاتی تھی۔ میرا کام اتنا ٹف تھا کہ جب میں واپسی گھر آتا، نہاتا، کھانا کھا کے بستر پر لیٹتا تو فوراً نیند آ جاتی تھی۔ بہرحال ہوا کچھ یوں کہ ان دنوں کراچی میں بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی۔ میں نے یہ کیا کہ ایک چارپائی چھت پہ رکھ دی۔ میری والدہ اور بھائی تو نیچے سو جایا کرتے تھے، لیکن میں اوپر سو جایا کرتا تھا، کیونکہ اوپر ہوا بہت ٹھنڈی چلتی تھی اور مجھے بہت اچھی نیند آتی تھی۔ اور چونکہ میں پورے دن کا تھکا ہوا ہوتا تھا تو سونے کے بعد مجھے ہوش بھی نہیں ہوتی تھی کہ میں کہاں پڑا ہوں۔ اب چلتے ہیں اصل واقعے کی طرف۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ چھت پہ ایک کمرہ تھا۔ ایک دو بار میں نے دن میں دیکھا تھا کہ اس کمرے میں مالک مکان نے ٹوٹا ہوا سامان اور کچرا پھینکا ہوا تھا۔ شروع میں تو میں نے نوٹ نہیں کیا، کیونکہ میں نے بتایا کہ میں بہت گہری نیند میں سو جاتا تھا اور مجھے ہوش نہیں ہوتی تھی، تو شاید میری نیند کے دوران یہ سب معاملات ہوتے تھے۔ لیکن یہ سب میں نے تب نوٹ کرنا شروع کیا جب میں اوپر جا کے سوتا اور صبح اٹھتا تو میرے ساتھ ایک پرسرار بات یہ ہوتی، میری چادر جو میں اپنی پاؤں کی سائڈ رکھتا وہ کوئی رات میں میرے منہ تک اڑا کے چلا جاتا تھا۔ پہلے تو میں سمجھا شاید میری والدہ یا بھائی چھت پہ آ کے مچھروں کی وجہ سے چادر میرے منہ پہ اڑا دیتے ہوں گے، کیونکہ اس ٹائم مچھر بھی بہت زیادہ تھے۔ کچھ دن میں نے اگنور کیا، لیکن ایک روز رات کے تقریباً 2 یا 3 کا ٹائم تھا، مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میری چارپائی کو زور سے جھٹکا دیا ہو۔ طیب میں سو رہا تھا، میں بہت گہری نیند میں تھا،
لیکن وہ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ میں فوراً اٹھ جاتا ہوں۔ میں نے اٹھ کے چاروں طرف دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ وہ چرپائی بہت بری طرح ہلی تھی۔ جب مجھے کوئی نظر نہیں آیا تو میں سمجھا شاید یہ میرا وہم ہوگا اور میں نیند میں ڈر گیا ہوں گا۔ میں واپسی لیٹا لیکن اب میری نیند خراب ہو چکی تھی۔ میں سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی لڑکھڑاتا میرے قریب آیا۔ اس نے میرے سر پر چادر ڈال دی۔ یہ منظر دیکھ کے میں بہت زیادہ ڈر گیا اور بالکل سہم گیا۔ میں نے اسی ٹائم اپنے قریب چھوٹے بچوں کی کھیلنے کی آواز سنی، جیسے وہ کبھی ایک طرف سے دوسری طرف بھاگ رہے ہوں، جیسے وہ ایک دوسرے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے آپس میں مستیاں کر رہے ہیں۔ میرا دل تب مزید خوفزدہ ہو گیا جب میں نے ایک عورت کی آواز سنی جو ٹھیک میرے سرانے کھڑی تھی۔ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ عورت ان بچوں کو کچھ سمجھا رہی ہو کہ ایسا نہ کرو، یہاں مت جاؤ، وہاں مت جانا۔ طیب وہ اس طرح بات کر رہی تھی۔ میں نے اس عورت کی آواز بھی فرسٹ ٹائم سنی تھی۔ وہ عورت کوئی بڑی ایج کی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آواز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی 30-35 سال کی ہو۔ طیب وہ بالکل میرے سرانے کھڑی تھی۔ پڑوس والی گھر کی بھی چھت سے اتنے چھوٹے بچے اور عورت ہماری گھر کی چھت پر نہیں آ سکتے تھے۔ میرے دماغ میں اس وقت بس یہی چل رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہ ضرور کوئی پراسرار بات ہے۔ میں چادر کے اندر ہی لیٹا رہا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کیا کہ اتنے میں اچانک مجھے چھینک آ گئی۔ میں نے جیسے ہی چھینکا تو جیسے وہ عورت اور وہ بچے فوراً ڈر کے کمرے کے اندر بھاگ گئے ہوں۔ طیب یہ بات بہت عجیب تھی کہ میرے تھوڑا سا ہلنے پر وہ آواز آنا بالکل بند ہو گئی تھی۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر لیٹا رہا لیکن پھر کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے چادر ہٹائی، میری چھت پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کے چھت پہ ہر طرف دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ نیچے بہت زیادہ گھٹن ہوتی تھی۔ میں نیچے سونے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تھوڑی دیر جاگتا رہا لیکن پھر پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھا اور پھر میں اپنے کام پر چلا گیا۔ میں نے اس بات کا ذکر گھر میں کسی سے بھی نہیں کیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب سن کے میرے گھر والے بھی ڈر جائیں، اور ہم اس وقت گھر بھی چینج نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمارے حالات بھی اس ٹائم ٹھیک نہیں تھے۔ خیر اگلے دن جب میں کام پر گیا، وہ دن اتنا مصروف تھا کہ میرے ذہن میں کل رات والی بات آئی ہی نہیں۔ اسی رات جب میں گھر واپسی آیا، میں کھانا کھا کے جب سونے کے لیے چھت پہ گیا، میں نے چھت پہ چارپائی بچھائی اور لیٹ گیا۔ کچھ دیر تو میں ادھر ادھر کا سوچتا رہا لیکن پھر کل رات والی بات اچانک میرے دماغ میں آئی، لیکن پھر بھی میں نے اس بات پہ زیادہ توجہ نہیں دی، یہ سوچ کے کہ شاید میرا وہم ہو۔ میں بچپن سے ہی کافی مضبوط ہوں اور والد صاحب کے جانے کے بعد مجھ پہ گھر کی ساری ذمہ داریاں آ گئیں۔ انہوں نے مجھے اور مضبوط کر دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے ان مخلوقات سے ڈر نہیں لگتا، پر پھر بھی میں ان معاملات میں کافی دلیر ہوں۔ اس رات میں کلمہ دعائیں پڑھتے ہوئے سو گیا۔ رات کو اسی پہر اب جو میرے ساتھ ہونے جا رہا تھا، شاید آپ لوگ میری اس بات پر یقین نہ کریں، لیکن میں بتاتا چلوں کہ یہ بالکل سچ بات ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ میں نیند میں تھا، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میری چارپائی چاروں کونوں سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا دی ہو۔ مجھے میری چارپائی ہوا میں جھولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میری جیسی ہی آنکھ کھلی، وہ چادر ویسے ہی میرے منہ پر تھی۔ میں ویسے ہی سہم گیا۔ میں نے تھوڑی دیر تو چارپائی ہوا میں جھولتی ہوئی محسوس کی۔ میں پھر زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع ہو گیا۔ اب مجھے محسوس ہوا آہستہ آہستہ میری چارپائی کسی نے زمین پر رکھ دی ہو۔ اس دفعہ تو بہت خوفناک بات ہو گئی کہ جب چارپائی کسی نے جیسی ہی زمین پہ رکھی ہو تو وہ شرارتی بچے جیسے ہنس رہے ہوں۔ انہوں نے پھر چھت پہ کھیلنا شروع کر دیا اور وہ عورت ویسے ہی میرے سرانے کے پاس کھڑے ہو کے انہیں انسٹرکشن دے رہی تھی۔ بہرحال میں نے آج ہمت کی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی، جیسے میرے اندر خود ہی ہمت آ گئی ہو۔ مجھے اب بھی ان بچوں اور اس عورت کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی چادر ہٹائی تو دیکھا اوپر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ بڑا عجیب ماجرا تھا۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ کوئی پراسرار مخلوقات جو میری چھت پر ہے، لیکن وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ بہرحال مجھے عادت ہو گئی تھی کیونکہ میرے پاس اس جگہ کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا سونے کا۔ طیب اب تو ایسا بھی ہوتا کہ رات میں میری چارپائی زور سے ہلتی، جیسے کوئی بچہ کھیلتے کھیلتے میرے چارپائی سے ٹکرا گیا ہو۔ میری اکثر آنکھ کھل جاتی تھی۔
لیکن میں پھر اپنی آنکھیں بند کر کے دوبارہ سو جاتا، لیکن مجھے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ لیکن ایک بات جو میں نے نوٹ کی، وہ بچے رات میں فکس کچھ ٹائم کے لیے آ کے کھیلتے اور پھر واپسی وہ اس کمرے میں چلے جاتے۔ یہ بات تو پکی ہو گئی تھی کہ وہ اس کمرے میں وہ مخلوقات رہتی تھی۔ مجھے اب ان کی عادت ہو گئی تھی۔ بہرحال ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اب ایکٹیویٹیز ہونا بند ہو گئیں۔ میں نے ایک بات اور نوٹ کی کہ جب میں محلے میں نکلتا، دکان پہ جاتا تو باہر کے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ ایک دو لوگوں نے تو مجھ سے پوچھ بھی لیا کہ کیا آپ اس گھر میں رہنے آئے ہو؟ میں کہتا جی، پر وہ پھر آگے کوئی بات نہیں کرتے۔ میں سمجھ تو چکا تھا، پر میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس گھر میں ایسا ہوا کیا ہے جو یہ لوگ مجھے نہیں بتانا چاہ رہے۔ میری اتنی بیزی لائف تھی اور تھکا دینے والا کام کہ مجھے دن میں اس بارے میں سوچنے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ طیب اب اس سے بھی زیادہ برا ہونے جا رہا تھا۔ میری والدہ نے ایک بار مجھ سے شکایت کی، کیونکہ میں بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ میں سو رہی تھی روم میں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے واش روم میں سے کسی عورت کی سسکیاں لے کے رونے کی آواز سنی۔ میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا اچھا، امی کو دلاسا دیا کیونکہ وہ گھر ہم اس ٹائم حالات کی وجہ سے چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ خیر میں نے امی کو کہا کہ اب اگر ایسا ہو تو آپ مجھے آواز دے دینا۔ حسب معمول میں ایک بار اپنے کام سے واپسی آتا ہوں، کھانا وانا کھا کے چھت پر سونے چلے جاتا ہوں۔ چونکہ تھکاوٹ کے مارے میں جیسے ہی لیٹتا ہوں میری آنکھ لگ جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد کوئی مجھے ہاتھ سے پکڑ کے جھنجھوڑ دیتا ہے۔ میں جیسے ہی اٹھ کے دیکھتا ہوں، سامنے میرا چھوٹا بھائی کھڑا ہوتا ہے۔ وہ مجھے بالکل آہستہ سے کہتا ہے کہ بھائی نیچے چلو، امی بلا رہی ہیں، اور پھر مجھے انگلی منہ پہ رکھ کے اشارے سے سمجھاتا ہے کہ شور نہیں کرنا۔ طیب اس رات پوری گلی کی لائٹ نہیں تھی، سب گھر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں اور بھائی اندازے سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ سیڑھیوں پر ہی سسکیاں لے کے رونے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میری والدہ کے روم کے واش روم سے جیسے کوئی لڑکی سسکیاں لے لے کے رو رہی ہو۔ میں ٹی وی لاؤنج پہنچتا ہوں تو میری والدہ میرے بھائی پریشان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میری والدہ مجھ سے کہتی ہیں میں جو کہہ رہی تھی نا آواز، دیکھو وہ آواز پھر آ رہی ہے۔ میں وہاں سے ایک کینڈل اٹھاتا ہوں جو آلریڈی جل رہی تھی، اور آہستہ آہستہ اپنے والدہ کے روم کی طرف بڑھتا ہوں۔ میں جیسے جیسے اس آواز کے قریب ہوتا ہوں تو وہ آواز اس واش روم سے ہی آ رہی تھی۔ میری والدہ بھی میرے ساتھ آ جاتی ہیں۔ میں آگے آگے چل رہا تھا۔ واش روم کے گیٹ بھی کھلا ہوا تھا، بظاہر تو مجھے واش روم میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں واش روم کے اندر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ واش روم کے کموڈ کے پاس تھوڑی سی جو اسپیس تھی وہاں ایک عورت بیٹھی تھی۔ وہ اپنے سر گھٹنوں پہ رکھ کے سسکیاں لے کے رو رہی تھی۔ وہ بظاہر تو ایک نارمل انسان لگ رہی تھی۔ میری والدہ نے اس عورت کو دیکھا اور واش روم کے اندر چلے گئیں۔ میں نے کہا امی آپ پیچھے رہیں، پر امی یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئیں کہ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، میں دیکھوں تو صحیح یہ عورت یہاں کیا کر رہی ہے اور یہ کیسے اس طرح رو رہی ہے۔ امی نے 2-3 بار اس سے پوچھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری امی نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور اس عورت کے بالکل قریب چلے گئیں۔ میری امی نے جیسے اس کے شولڈر پر ٹچ کیا، میری کینڈل ایک دم سے بند ہو گئی اور اس واش روم میں بالکل اندھیرا ہو گیا۔ میری امی کی ایک دم سے چیخ نکل گئی۔ میں دروازے پہ ہی کھڑا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا میرے پاس سے گزرا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگا۔ میں نے بھائی کو کہا جلدی سے ماچس لے کے آؤ، اور میں نے فوراً امی کا ہاتھ پکڑ لیا کہ وہ کہیں پینک ہو کے نیچے نہ گر جائیں۔ ہم سب تیز تیز آیت الکرسی پڑھنے لگ گئے۔ ہم بہت ڈر گئے تھے۔ ہم سب کی آیت پڑھنے کی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا۔ کچھ ہی دیر بعد گیٹ پر دستک ہوئی۔ کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میں نے گیٹ کھولا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ ہم نے آپ لوگوں کی آوازیں سنی ہیں، آپ لوگ چیخ رہے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے انہیں وہ سب معاملات بتائے جو ہمارے ساتھ اس گھر میں پیش ہوئے تھے۔ یہ سب سن کر انہوں نے کہا کہ ہاں اس گھر میں ایسے معاملات ہیں، کیا آپ لوگوں کو مالک مکان نے نہیں بتایا تھا؟ ہم لوگوں نے بھی آپ کو اس وجہ سے نہیں بتایا کہ کیونکہ آپ لوگ یہاں شفٹ ہو گئے تھے اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ لوگ ڈریں۔ اس گھر کے بارے میں لوگوں نے ہمیں مختلف باتیں بتائیں۔ کچھ کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں اس عورت اور اس کے 4 بچوں کو قتل کر دیا تھا۔ ہم لوگوں نے اس گھر میں مولوی صاحب کو بھی بلایا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ لوگ اس گھر میں نہیں رہ سکتے، یہ آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچائیں گے۔
پر یہ آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں گے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ کہیں اور شفٹ ہو جائیں۔ ہم نے اس گھر میں قرآن پاک اور نماز پڑھنا بھی شروع کر دی۔ وہ پھر ظاہری طور پر تو نظر نہیں آتے، لیکن وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہتے تھے۔ پھر کچھ ٹائم بعد میرے چھوٹے بھائی کی بھی جاب لگ گئی، اور پھر وہ ہم نے گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ گھر اتنا ہانٹڈ تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہ تھی میری سچی کہانی جو میری آپ بیتی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے بھی شیئر کر لوں۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج کا سچا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اس چینل پر نیو آئیں تو کائنڈلی سبسکرائب بھی کریں، جہاں آپ کو ڈیلی ہارر سٹوریز اور ایسے سچے واقعات سننے کو ملیں گے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان بری آفتوں سے بچائے۔ اللہ حافظ۔